أعوذ بك من همزة الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وہ لوگ جو ثابت قدم رہنے والے صابر لوگ ہیں، جو سچائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور جو قناعت کر کے اللہ ہی کی اس دین کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ مستغفرین وہ لوگ جو ہر وقت اپنی استغفار کی فکر میں رہتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 17 یعنی 3/17 میں نے آپ کے سامنے بمائے ترجمے کے ساتھ پیش کی ہے، اور اس آیت مبارکہ کا خلاصہ کچھ ایسا ہے کہ وہ لوگ جو صبر کر کے ثابت قدم رہتے ہیں، صابرین کہتے ہیں ہر حال میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں ثابت قدم رہنا، اور صادقین وہ جو سچائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، چاہے ان کی زندگی میں چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں، اور اس سچائی کا دین، قرآن سچوں کا دین یہی ہے، اور وہ سچوں کا دن یوم القیامہ آج کہا جائے گا کہ آج سچائی کا دن ہے۔ وہ صادق لوگ کامیاب ہوں گے، اور وہ قناعت کر کے جو اللہ کے اس دین کی پیروی کرتے ہیں، ان کو کسی اور دین سے کوئی رغبت نہیں سوائے اس اللہ کے دین سے، تو وہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو اس کا خلاصہ کچھ ایسا ہے، یہ 3/17 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا خلاصہ پچھلی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 16 میں تو کہہ دیے گئے کہ وہ لوگ جو یہ قول رکھتے ہیں، جو عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہر وقت استغفار اور ہر وقت اللہ کے دین کی اور آخرت کی فکر میں رہتے ہیں، ان لوگوں کو بشارت دی گئی ہے کہ تمہیں سچائی کی اور صداقت کی اور تمہیں قناعت کرنے کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ اور ملائکہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہاری گواہی دیتے ہیں کہ تم کامیاب لوگ ہو۔ یہ جو ارشد قرآنی کا چینل ہم نے شروع کیا تھا، اس کے مقاصد بھی یہی تھے کہ اس کتاب کو جو ہم پر فرض کر دی گئی ہے، اللہ کی اس کتاب کو جو سچا دین ہے، اس دین کو گھر گھر پہنچانا ہے۔ اس کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ فی سبیل اللہ بنیادوں پر چل رہا ہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب کا فرض ہے، اور اپنے فرائض منصبی میں اس پر عمل کر کے چلنا اور زندگی گزارنا بھی ہم سب پر فرض ہے۔ تو آتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف۔ تو پچھلی آیت میں کہہ دیا کہ جو آخرت کی فکر کریں گے، یعنی دنیا میں رہ کر سچائی کے ساتھ، یعنی قناعت کے ساتھ قانتین بن جائیں گے، صادقین میں شمار ہوں گے، یعنی ان کی گواہی سچی ہوگی اور وہ سچائی پر گامزن رہیں گے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ پھر آگے کہا کہ یہ مکمل دین جو ان الدین عند اللہ الاسلام آپ کو دے دیا گیا ہے، یہی مکمل دین ہے، اور یہ مکمل دین ہی ضابطۂ حیات اور ضابطۂ قانون ہے۔ اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ کامیاب رہے گا، اور اس کو چھوڑ دینے والے لوگ ریجیکٹڈ اور مسترد شدہ لوگ ہوں گے، اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور رسول اللہ نے یہ جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں بھی یہی کہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضیتکم الاسلام دین، یعنی دین اسلام پسندیدہ دین ہے، اور اس دین اسلام قرآن کی صورت میں جو آپ کو مکمل کر کے دے دیا گیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب پر فرض ہے، اور اس میں ساری نعمتیں موجود ہیں، یعنی کوئی چیز اس میں رہ نہیں گئی ہو کہ جو اس میں نہ ہو۔ یہ مکمل دین ایک ایک آیت ضابطۂ حیات اور ضابطۂ قانون ہے، اس کے 6236 قوانین ہیں، اور ہر قانون ایک آئین کی شکل میں موجود ہے، اور اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس پر غور و فکر کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ تو اب اس قرآن مکمل دین آ جانے کے بعد اللہ نے کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ، کہ یہ جو حدیث، اللہ کی حدیث، سچی حدیث اور احسن حدیث ہم نے آپ کو دے دی ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، تو پھر تمہیں کس حدیث پر ایمان لانے کا یقین ہوگا؟ تو اس حدیث کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن کی صورت میں، گارنٹی کی صورت میں، اس کی ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، اس کی سچے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ خود اس کا گواہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ضابطۂ حیات کو اپنا لیں، اور ایک مکمل دین جو ہم پر فرض بھی کیا گیا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن، تو ہم سب پر یہ فرض ہے کہ یہ پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ ہم نے بھی اس کا بیڑا اٹھایا، اور آپ بھی اس کو اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔